بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس ذات پروردگار کے لیے کہ جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کی ہدایت کے لیے حسین جیسا امام عطا کیا، اور یہ اس کی شان کریمی ہے۔ وہ ظرف دیکھ کر محبتیں دیا کرتا ہے۔ اس نے ظرفوں کو دیکھا اور اسی ظرف کے مطابق آپ کے چھٹے امام نے کہا کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، کہ وہ خدا جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب وہ ذات کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت جتنے بندے مجلس عزا میں تشریف فرما ہیں، ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ انہیں حسین کی محبت بھی عطا کی، اور وہی محبت ہی جو تمہیں گھر کی دہلیز سے صف عزا پر لے کر آئی۔ ہماری زندگی کا ہدف، ہماری زندگی کا مقصد اس ذات کی معرفت ہے کہ جس نے ہمیں حسین عطا کیا، اور وہ اتنی کریم ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے۔ اس اللہ کی ذات نے ہمیں مخاطب کر کے کہا عبدی خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میرے بندے میں نے کائنات کی ہر شے تیرے لیے بنائی۔ یہ آسمان کا شامیانہ بنایا تو تیری خاطر، یہ زمین کا فرش بچھایا تو تیری خاطر، یہ سورج چاند ستارے ٹمٹما رہے ہیں تو تیری خاطر، اگر کوئی درخت انگوریاں دے رہا ہے تو تیری خاطر، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، یہ بہتے ہوئے پانی، غرض کائنات کی ہر شے، اللہ کہتا ہے خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے کائنات کی ہر شے تیرے لیے بنائی ہے، اور اس بھری کائنات میں صرف تو ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا۔ کائنات کی ہر شے تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا، اور اس کریم ذات نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، وہ کہتے ہیں نا رحمان کسے کہتے ہیں، کائنات کی ہر شے اس نے ہمارے لیے بنائی۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے انتظام ایسا بنایا، ماں کے دل میں ہماری محبت جاگزیں کی۔ باپ ہے اب بھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، بازار سے کھلونے خریدے جا رہے ہیں، بہنیں ہیں تو اس کا گہوارہ تیار کر رہی ہیں، رشتہ دار ہیں تو اس کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں۔ یہ کون ذات ہے؟ ابھی بندہ دنیا میں آیا نہیں، اس کی زندگی کی آسائشوں کا سامان پہلے کر رہا ہے۔ کہتے ہیں رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر عمل کے تجھے اتنا کچھ عطا کر دے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جب بغیر عمل کیے اتنا کچھ عطا کر دے، اگر عمل کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے کیا کچھ عطا نہ کرے گا؟ جب بغیر عمل کے اس نے اتنا کچھ ہمیں عطا کر دیا، تو جب ہم عمل کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ اور اسی ذات نے فرمایا یاد رکھ وہبتک دنیا بالاحسان، غلط فہمی میں نہ رہے، میں نے یہ اس دنیا کی ہر شے تجھے عطا کی ہے تجھ پر احسان کرتے ہوئے۔ میں نے دیکھا نہیں تو میرے موسیٰ کا ماننے والا ہے، تو میرے عیسیٰ کا ماننے والا ہے، تو میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا تو مجھے بھی مانتا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ فرمایا وہبتک دنیا بالاحسان، کائنات کی ہر شے تجھ پر احسان کرتے ہوئے عطا کی ہے۔ پالنے والے تو نے ایمان نہیں دیکھا، تو نے انسان دنیا میں لا کر اس پر اپنی نعمتوں کی بھوچاڑ کر دی، اور احسان اتنا فرمایا پانی اٹھا کے مسلمان پیے اس کی پیاس بھی بجھتی ہے۔
کسی کافر کو پیاس لگی وہ بھی پانی اٹھا کے پیے تو ویسے ہی پیاس بجھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات کے اندر تمہاری رحمان ذات ہے. صلوات پڑھیے گا. بسم اللہ. وہ اس دنیا میں تم پہ رحمان ہے، اس کی رحمت کے چشمے جاری ہیں. وہ تم سے تیرے ایمان کا تقاضا نہیں کر رہا. پالنے والے تو اس انسان سے ایمان کا تقاضا دنیا میں نہیں کر رہا. کوئی بے ایمان ہے اس کا بھی پانی پیاس بجھا رہا ہے. کوئی تیرا منکر ہے اس کی بھی بھوک مٹا رہا ہے. میرے اللہ تو نے ہر شے اسے کیوں دے دی؟ تو یہی جواب آئے گا تو سوچ نہیں رہا، میں نے اس سے پیدا کرنے سے پہلے پوچھا نہیں تھا، اس سے پوچھے بغیر پیدا کر دیا. جب دنیا میں آ گیا اب اسے دنیا کے اندر وہ ساری سہولیات عطا کی جن کے وسیلے سے مجھے پہچان سکتا ہے. وہب تو کا دنیا بالاحسان، کائنات کی ہر نعمت تجھ پر میں نے نچھاور کر دی ہے تجھ پر احسان کرتے ہوئے. لیکن یاد رکھنا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اس دنیا کے اندر موجیں مار کے تو آگے جائے گا تو آگے بھی عطا ہوگا. نہیں، دنیا تجھے دی ہے احسان کرتے ہوئے. وَوَهَبْتُكَ الْآخِرَةَ بِالْإِيمَانِ، آخرت اس وقت دوں گا جب دنیا سے ایمان لے کے آئے گا. اللہ یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام زندہ باد، مردہ باد. بسم اللہ. کہا دنیا تجھے دی ہے تجھ پر احسان کرتے ہوئے، لیکن آخرت تجھے دوں گا تیرے ایمان کو دیکھ کے. جب تو دنیا سے ایمان کی حالت میں آئے گا تو پھر اگلی دنیا تیرے حصے میں آئے گی.